علی امین گنڈاپور کی پہلے بشرا بی بی اور پھر علیمہ خان کے ساتھ پنگے بازی بالآخر ان کی وزارت اعلیٰ سے فراغت کی وجہ بن گئی۔ یاد رہے نومبر 2024 کے اسلام آباد لانگ مارچ کا سارا منصوبہ خود بشرا بی بی نے پشاور میں رہ کر ترتیب دیا تھا، لیکن 26 نومبر کو دھرنے کی ناکامی کا سارا مدعا انہوں نے یہ کہہ کر گنڈاپور کے سر ڈال دیا کہ وہ ڈی چوک سے فرار نہیں ہونا چاہتی تھیں، لیکن وزیر اعلیٰ نے زبردستی انہیں اپنے ساتھ پشاور کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا۔ گنڈاپور نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بعد ان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی ناراضی تب مول لی جب انہوں نے ان کو ملٹری انٹیلیجنس کی ایجنٹ قرار دے دیا اور اس حوالے سے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کی یہ حرکت ان کی وزارت اعلیٰ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ عمران خان کی اہلیہ اور ان کی ہمشیرہ سے مسلسل مہادرائی نے گنڈاپور کو اپنے کپتان کی گڈ بکس سے نکال باہر کیا، جس کے بعد ان سے استعفیٰ مانگ لیا گیا۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈاپور کے علیمہ پر سنگین الزامات دراصل اس کشمکش کی آخری کڑی تھی جو طویل عرصے سے پس پردہ جاری تھی۔ گنڈاپور اپنی جارحانہ طرز سیاست اور غیر لچکدار رویے کے باعث پہلے ہی تنقید کی زد میں تھے، جبکہ علیمہ تنظیمی معاملات میں پارٹی پر غلبہ حاصل کر رہی تھی۔ چنانچہ عمران خان نے طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا وزن علیمہ خان کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے گنڈاپور کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معاملہ محض شخصی اختلاف نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اندر جاری اس خفیہ جنگ کی علامت ہے جس میں وفاداری کا پیمانہ نظریاتی وابستگی کے بجائے شخصی قربت بن چکا ہے۔ گنڈاپور کی رخصتی اندیا ہے کہ پارٹی کی باغ ڈور اب عملی طور پر عمران خان کی قریبی خواتین یعنی بشرا بی بی اور علیمہ خان سے قربت رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ یاد رہے کہ گنڈاپور کی جگہ نامزد ہونے والے نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سفارش بشرا بی بی نے کی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کئی ہفتے قبل ہی علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن آخری ملاقات میں ان کی جانب سے علیمہ خان پر سنگین الزامات عائد کرنے کے بعد معاملات انتہا کو پہنچ گئے۔ ناقدین کے مطابق وزارت اعلیٰ سے گنڈاپور کی فراغت کے بعد واضح ہو گیا کہ عمران خان کی دو قریبی خواتین یعنی ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہن علیمہ خان کے ساتھ ٹکر لینا اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق کبھی پارٹی کے طاقتور ترین رہنماؤں میں شمار ہونے والے گنڈاپور علیمہ خان کے ساتھ اقتدار کی کشمکش اور بشرا بی بی کے ساتھ پرانی خلیج کے بعد سیاسی طور پر کمزور پڑ گئے تھے۔ گنڈاپور اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات کی ابتدا گزشتہ سال تب ہوئی جب پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے ڈی چوک کی طرف احتجاجی مارچ کا فیصلہ کیا۔ گنڈاپور نے اس وقت سیکورٹی وجوہات اور حکمت عملی کے تحت ریلی کو سنجانی پر روکنے کا مشورہ دیا، لیکن بشرا بی بی نے گنڈاپور کے اعتراضات نظر انداز کرتے ہوئے ڈی چوک جانے کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب پارٹی کے اندر کسی شخص نے گنڈاپور کی اتھارٹی کو براہ راست چیلنج کیا۔ حالانکہ اس لانگ مارچ کا انجام جوتیاں اٹھا کر فرار ہونے کی صورت میں نکلا، لیکن بشرا نے یہ الزام لگا دیا کہ علی امین نے ان کو زور زبردستی فرار ہونے پر مجبور کیا۔ یاد رہے کہ دونوں ایک ہی گاڑی میں اسلام آباد کے ڈی چوک سے پشاور کی جانب فرار ہوئے تھے، جس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ انصار عباسی کے بقول گنڈاپور کو پشاور میں قیام کے دوران بشرا کی سیاسی معاملات میں مداخلت پر بھی شدید اعتراض تھا۔ اگرچہ پارٹی رہنماؤں پر بشرا بی بی کا اثر محدود تھا، لیکن عمران خان ان پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے، جس پر گنڈاپور سخت شاکی تھے۔ لیکن گنڈاپور کا زوال تب آیا جب انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ علیمہ خان کو ملٹری انٹیلیجنس کی مدد مل رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے علیمہ خان کو پارٹی کی اگلی چیئرپرسن بنانے کی مہم بھی چل رہی ہے۔ تاہم گنڈاپور نے علیمہ خان کو چیلنج کر کے سرخ لکیر عبور کر لی تھی، جس کا خمیازہ انہیں وزارت اعلیٰ سے فراغت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔